لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح عمله وإن فسد فسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرشش کے نماز بود. میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. قرب قریب ہوا وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور بخششیں موسلادھار بارش کی طرح برسیں. اس سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا اور یہ شعبان کا مہینہ تقریباً اپنی 2 دہائیاں مکمل کر چکا ہے. اور اس کے بعد میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا. بارش کا جب موسم ہوتا ہے تو بارش کے برسنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور پھر ان ٹھنڈی ہواؤں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قطروں کی فواریاں چلتی ہیں اور اس کے بعد میں موسلادھار میں اور بارش برسنی شروع ہوتی ہے. رجب کا مہینہ یہ وہ ٹھنڈی ہوا کی طرح تھا اور شعبان جو چل رہا ہے یہ بارش سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے اوس کی طرح قطرے برستے ہیں ان کی طرح ہے. اور پھر رمضان کے اندر موسلادھار رحمتیں برسنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو ایک دعا فرمائی
اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک ہماری عمر کو لمبی فرما، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صحابہ رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے ہی شروع فرما دیا کرتے تھے۔ رمضان کے اندر سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، تو اللہ کے رسول رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شعبان کے پہلے 15 دنوں میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کی تیاری کے لیے نمازوں کی رکعتیں لمبی، نمازوں کی کثرت، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ رمضان کی تیاری میں اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ عام طور سے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ان ملکوں کے اندر زکوٰۃ کا فریضہ بھی رمضان ہی میں ادا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی شعبان ہی میں فرما کر کے اپنی زکوٰۃ شعبان میں ادا کر دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر بالکل فارغ ہو جائے، دوسرے کسی کام میں مشغول نہ ہونا پڑے۔ اور ہمارے یہاں کیونکہ اکثر زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کی جاتی ہے، تو ایک عام سادے مسلمانوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ گویا زکوٰۃ رمضان ہی کے مہینے میں فرض ہے۔ رمضان کے روزے ایک مستقل الگ عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو صاحب نصاب کا سال جب مکمل ہو جائے، جب پورا ہو جائے، اس وقت فرض ہے۔ کسی کا سال اگر شوال میں پورا ہوتا ہے تو اس کے اوپر شوال میں زکوٰۃ فرض ہے، جس کا ذی قعدہ میں مکمل ہو رہا ہے اس کا ذی قعدہ میں، جس کا ذی حجہ میں مکمل ہو رہا ہے اس کا ذی حجہ میں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اپنی زکوٰۃوں کا حساب بھی اپنی متعینہ تاریخ کے حساب سے شعبان ہی میں کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کے مبارک ایام چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی مقدس جو گھڑیاں ہیں، رمضان کے جو مقدس لمحات ہیں، جس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور بخششوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جس میں ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو سب سے بڑا حکم نماز ہے، اسی کے ہمارے ٹھکانے نہیں ہیں۔
جبکہ یہ وہ حکم ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت، قیامت کے دن وہ عمل جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا الصلاۃ، نماز ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو باقی اعمال بھی صحیح ہے، اگر نماز ہی میں فساد ہو گیا، نماز ہی صحیح نہ رہی، تو باقی اعمال بدرجہ اولا صحیح نہیں ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش کے نماز بود۔ جب قیامت کا دن لگے گا، اللہ پاک آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو ایک میدان میں جمع کریں گے اور ان سے دنیاوی زندگی کا اور اس کے دنیاوی اعمال کا حساب لیں گے، تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کا پڑھنا سب سے بڑی نیکی اور نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ گرچہ ہماری ڈکشنری میں اور ہماری خود گھڑت دین میں ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی گناہ ہی نہیں، نماز کا چھوڑ دینا۔ جبھی تو چور سے ہماری نفرت ہے، زانی سے ہمیں نفرت ہے، شرابی سے ہمیں نفرت ہے، لیکن خود اللہ کا حکم سب سے بڑا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ گھر کے 100% افراد اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے سب سے بڑے گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے متعلق دل میں کچھ بھی کدورت نہیں، تو گویا نماز کا چھوڑنا ہمارے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نماز کی تاکید فرمائی اور قرآن کریم جو 30 پاروں کا قرآن ہے، 14 سورتوں کا قرآن ہے، بعض مفسرین نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نماز کے متعلق آیات کا اور اللہ کے حکموں کا حساب لگایا تو 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق تاکید فرمائی۔ اللہ کا تو ایک ہی حکم کافی ہو، لیکن جو رب جو ذات 700 مرتبہ جس حکم کے بارے میں قرآن کریم میں تاکید فرما رہا ہو، وہ حکم کتنا بڑا حکم ہوگا۔ کسی حکم کے بارے میں یوں نہیں آیا کہ اگر تم نے یہ کر لیا تو کافر ہو جاؤ گے، لیکن نماز کے متعلق فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، جتنے ایریے پر جس علاقے پر حضرت عمر کی حکومت تھی، اس وقت تقریباً 20 ملک الگ الگ بنے ہوئے ہیں، اس وقت تنہا حضرت عمر کی حکومت تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ذمہ دار حکمران تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر تیری پوچھ ہوگی، تیری پکڑ ہوگی۔ اور ایسا عدل و انصاف زمین پر قائم فرمایا تھا حضرت عمر نے کہ اس کی برکت سے حضرت عمر کے زمانے
زمانے میں اتنے بڑے ملک کے اندر انسان تو کیا کوئی جانور بھی بھوکا نہیں سوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے علاقوں کے جو گورنر تھے، صوبوں کے جو ذمہ دار تھے، شہروں کے جو حاکم تھے، ان کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر حضرت عمر نے یوں فرمایا کہ میرے نزدیک دین کے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. فمن حافظها وحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی. اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے سارے دین کو ضائع کر دیا. جو نماز کی حفاظت نہیں کر سکا وہ اپنے دین کے باقی اعمال کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. جو سب سے اہم عمل ہے اسی کو چھوڑ دیا تو باقی کا چھوڑنا اس کے لیے کیا دشوار ہے. باقی کی حفاظت وہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں اور اسلامی زمانے کے ابتدائی 500 سال تک کسی سچے مسلمان کی تو دور کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے سہارے گھسیٹ کر کے لانے کے قابل بھی ہو تو اس کو گھسیٹ کر کے مسجد کے اندر صفوں کے بیچ میں لا کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اندازہ یہ رکھتا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا تو دور ان کی ہمت نماز باجماعت نماز چھوڑنے کی بھی نہیں ہوتی. اور تاریخ میں لکھا ہے مورخین نے کہ اسلام کے 500 سالہ دور میں ابتدائی جو 500 سالہ دور ہے 500 سال تک اگر کوئی مسلمان مسلم محلوں میں بستیوں میں رہتے ہوئے نماز چھوڑتا تھا اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو محلے کے لوگ قبرستان پر جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم اسے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو اللہ کا سخت عذاب اترے گا اس کی وجہ سے ہمارے مردوں کو تکلیف ہوگی. اس کو کہیں جنگل میں لے جا کر کے گڈھا کھود کر کے دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا جاتا تھا. وہ ایک ایسا دور تھا کہ اس وقت جیسے ہماری انگلی اٹھتی ہے محلوں کے اندر کہ یہ نمازی ہے، کیونکہ کوئی پڑھتا ہے. دیکھ لو ہماری مسجدوں کا حال، کوئی ہوتا ہے محلے کے اندر جو نماز پڑھتا ہے تو محلے کے لوگ انگلی اٹھا کر کے کہتے ہیں یہ ہماری بستی کا نمازی ہے. ایسے ہی اس وقت بائی چانس کوئی شخص ایسا ہوتا تھا کہ جو بدقسمت نماز نہیں پڑھتا تھا تو محلے کے لوگ اس کی طرف انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ ہماری بستی کا وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ بے نمازی ہے. اور جب وہ مر جاتا تھا تو مسلمان اسے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتے تھے.
غالباً طبرانی کی روایت ہے کہ بعض جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان میں سے اونٹ یوں تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ تو گدھا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا تسبیح بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مجھے کتا بنایا، سور نہیں بنایا۔ اب اس سے نیچے کوئی جانور ہی نہیں ہے جس کو ہم گندا سمجھیں۔ تو سور یہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ارے مول صاحب سور کا نام لے رہے ہیں، جبکہ سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ابھی ہمیں نماز پڑھائیں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ اغلاط العوام میں سے ہیں، عوام کی غلطیوں میں سے ہیں۔ سور کا نام لینے سے وضو، اگر سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹتا تو پھر یہ حفاظ جو ہمیں تصریح پڑھائیں گے تو سور کی حرمت کی جس آیت کے اندر سور کی حرمت کا ذکر ہوا ہے وہ پڑھتے ہی حافظ صاحب کی نماز ختم، ہماری بھی نماز ختم۔ نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سور یہ تسبیح بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مجھے سور بنایا لیکن بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ گویا وہ سور وہ گندا جانور بھی سور بننا تو پسند کرتا ہے لیکن بے نمازی انسان بننا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جانے لگے تو سور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ، اللہ سے درخواست کر دینا کہ تیرے قدرت میں ہر چیز ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو نے مجھے اتنا گندا جانور بنایا کہ کوئی مجھے میرا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا ہے، تو جو چاہے مجھے بنا سکتا ہے، مجھے سور کے علاوہ کچھ اور بنا دیجیے۔ بعد لکھا کہ اللہ سے درخواست کی مجھے انسان بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کر کے روانہ ہونے لگے تو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تجھ سے کسی نے کچھ کہا تھا، کوئی ذمہ داری دی تھی تجھے؟ کہا اللہ نے تو بھول گیا، مجھے ایک سور نے یہ درخواست کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس جانور سے، اس میری مخلوق سے جا کر کے کہہ دے کہ میں تجھے انسان تو بنا دوں گا لیکن بے نمازی بناؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکیم مخلوق سے کہا کہ اللہ تجھے انسان تو بنا دیں گے لیکن بے نمازی بنائیں گے، تو اس نے بھی انکار کر دیا کہ بے نمازی انسان بننے سے بہتر ہے کہ میں سور ہی صحیح۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، ان کی تیاری کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہمیں ملا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آج ہی سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے اور مسجد میں آ کر کے ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں شخص دن بھر روزے رکھتا ہے، رات پر نفل نماز پڑھتا ہے، لیکن جمعہ اور جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔
تو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ صرف ہم جمعے کے نمازی ہیں، جمعے کے مسلمان ہیں اور رمضان کے مسلمان ہیں کہ ہماری مسجدیں رمضان میں تو بھر جاتی ہے، جمعوں میں تو بھر جاتی ہے۔ دیکھو یہ ابھی اتنا بڑا مجمع ہے، یہ کوئی باہر دوسرے ملکوں سے تو نہیں آیا جمعہ کے لیے، کسی محلے سے آیا ہے، تو پھر باقی 5 وقتوں میں کہاں رہتے ہیں؟ اہتمام کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ کلمے کے ساتھ سب جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے دنیا سے؟ کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو کلمے کے ساتھ جاؤں، کہ آخری بات میری زبان سے کلمہ ہو؟ سب چاہتے ہیں کہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھوں اور میری روح نکل جائے۔ تو نماز کے توفیق صاحب بول رہے ہیں کہ نشہ بڑی تیزی سے پھیلا، لیکن مرتبہ لگے ہر دوسرے تیسرے جمعے میں یہ بات تمہارے سامنے نہیں آتی ہے۔ نشے کی لت اس وقت ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب شیخ الحدیث جودھپور کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کو، مسلم نوجوان تھا، نشے کی حالت میں گلی کے اندر لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو ایک غیر مسلم ہندو بھائی آ کر کے کہا کہ میں قریب ایک ٹھیکے پر رہتا ہوں، ایک وقت تھا کہ وقت زمانہ گزر جاتا تھا، مہینوں گزر جاتے تھے، میں ٹھیکے پر کسی مسلمان کو نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس وقت حال یہ ہے کہ ہندو یا دوسری کمیونٹی کا کوئی بندہ مجھے نظر آتا ہے، لیکن ٹھیکے مسلم نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں، خاندان کے خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے نوجوان بچوں کی اس سے حفاظت کیجیے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہمارے محلوں میں یہ جو پان ٹپیا اور کیفے کے نام سے جو ہوٹلیں کھل رہی ہیں، یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی بربادی کے اڈے ہیں۔ اور خاص طور سے ایسی ہوٹلیں جن کے اوپر آگے چائے اور بسکٹ بک رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں پردہ لگا کر کے پیچھے ڈیک اور باجے کے انتظام رہتے ہیں، اور اس سے کے پیچھے جا کر کے جو نوجوان اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ ایک محلوں کے اندر ایک نوجوانوں کی ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے اندر باشعور بڑی عمر کے بھی لوگ ہوں، اور ایک تحریک کے ساتھ منظم انداز کے اندر ہمارے محلوں سے ان ہوٹلوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، ان کو بند کرانا چاہیے۔ ورنہ آج ہمیں یہ کچھ جمعے کے اندر بھی جو نظر آ رہے ہیں، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ جمعے کے اندر بھی فجر کی نمازوں کا حال نہ ہو جائے۔ بات آخر میں یہ چل رہی تھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو سب سے آخری میں میری زبان پر لا الہ الا اللہ کا جملہ ہو اور میری روح قبض ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ اہتمام سے پڑھتا ہے تو ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو شیطان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، اور جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے کلمہ پڑھ لے، میں تیری روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو فوراً فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.